بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 نومبر 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج شام کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا، اس میں شامل ہوں گی بہت سی اہم خبریں، بات کریں گے نئے ویزے کے بارے میں اور اس کے علاوہ دوبارہ پرانے ویزے کے بارے میں، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا۔ شروع کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی تفتیشی کارروائیاں۔ 5 حکومتی اداروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم نے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بجلی کی غیر معیاری مصنوعات اور صنعتی خلاف ورزیوں پر متعدد فیکٹریوں پر جرمانے عائد کر دیے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق تفتیشی ٹیم میں وزارت تجارت، وزارت صنعت و معدنیات، کسٹم اتھارٹی، سعودی کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اور سعودی توانائی سینٹر کے اہلکار شامل تھے۔ تفتیشی ٹیم نے 25 مصنوعات ضبط کیں، جبکہ غیر معیاری بجلی کی اشیاء کے 13 نمونوں کو مطلوبہ معیار کے مطابق قرار نہ دیتے ہوئے انہیں مارکیٹ کرنے سے روک دیا۔ مذکورہ اداروں پر مشتمل مشترکہ ٹیم نے مرکزی ریجن کی 16 فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کی، جبکہ مشرقی ریجن کی 3، مکہ مکرمہ ریجن میں 1، مدینہ منورہ میں 1 فیکٹری کے خلاف غیر معیاری لائٹیں فراہم کرنے پر چالان کیا گیا۔ ای مارکیٹنگ لاکھوں ریال لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت تجارت نے ایک ای مارکیٹنگ ویب کے مالک کو جعل سازی اور دھوکہ دہی کے الزام میں حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت کو متعدد لوگوں کی جانب سے موصول شکایات میں کہا گیا تھا کہ ایک ای مارکیٹنگ کی ویب سائٹ پر انہیں بھاری داموں میں موبائل فروخت کیے گئے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ موبائل فون کی رقم ایڈوانس میں لی گئی، مگر مقررہ مدت گزرنے کے باوجود انہیں فون موصول نہیں ہوئے۔ ویب نیوز کا کہنا تھا کہ وزارت تجارت کو اس حوالے سے کئی شکایات موصول ہوئیں، جن کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ ای مارکیٹنگ کے مالک نے سوشل میڈیا کی بعض شخصیات کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی ہائی ریٹس پر موبائل فون فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ ای مارکیٹنگ کرنے والوں نے لوگوں سے موبائل کی قیمت ایڈوانس میں اپنے اکاؤنٹ میں موصول کی، جس کی کل ویلیو 40 لاکھ ریال بنتی ہے۔ متاثرین نے وزارت تجارت کو تمام ثبوت مہیا کیے، جس پر وزارت تجارت کی مخصوص ٹیم نے ای مارکیٹنگ کے مالک کو تحقیقات کے لیے حراست میں لیا اور دھوکہ دہی کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اخبار 24 کا مزید کہنا ہے کہ مذکورہ کیس میں دھوکہ دہی کی شق کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، تاہم تحقیقاتی ادارے ملزم سے جامع انداز میں تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ حقیقت معلوم کی جا سکے۔ دوسری جانب وزارت نے متاثرین کو یقین دلایا ہے کہ ان کے حقوق کی تحفظ کی۔ سعودی عرب کے نئے ورک ویزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ معمولات زندگی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے روزمرہ کے امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والوں کو عمرہ کی اجازت مل چکی ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سے بھی معتمرین کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس پارشلی طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان، انڈیا اور دوسرے ممالک سے سعودی عرب کے لیے نئے ورک ویزے لگائے جا رہے ہیں، اگر نہیں تو کب سے شروع ہوں گے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر پر عمل جاری ہے۔ اس بارے میں نئے ورک ویزوں کے اجراء ابھی تک شروع نہیں ہوا، تاحال اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے خاتمے یا اس وبا پر قابو پانے کے حوالے سے امور صحت کے اداروں کی رپورٹ کے بعد ہی اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر وہ لوگ جن کا ویزا اسٹیمپ ہو چکا تھا، کورونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو چکا اور وہ ٹریول نہیں کر سکے، ان لوگوں کے ویزے کو دوبارہ سے اسٹیمپ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کے ویزا پہلے ایشو ہو چکے تھے لیکن وہ لوگ ٹریول نہیں کر پائے، ان کے ویزا اسٹیمپ ہو چکے تھے، وہ لوگ ایمبیسی میں دوبارہ سے اپنے نئے ویزے کے لیے درخواست دیں گے۔ پرانا ویزا کینسل ہوگا، نئے میڈیکل کے ساتھ ایک نئی اپلیکیشن جائے گی اور کفیل کی طرف سے ایک لیٹر بھی ریکوائرڈ ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایمبیسی میں اپنا نیا کیس سبمٹ کیجئے اور ویزا لگنے کے بعد جو آپ کو فلائٹ ملتی ہے وہ لے کر PCR یعنی کہ کرونا ٹیسٹ کا کروا کر آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ نئے ورک ویزے جو ہے وہ کب سے لوگوں کو شروع ہوں گے، ابھی فیملی وزٹ ویزا وغیرہ تو شروع ہو چکے ہیں اور ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ جنوری سے اوپن ہوگا، لیکن ابھی تک جو ورک ویزا ہے نیا ویزا، اس کے بارے میں ابھی تاحال اطلاع نہیں ہے کہ ابھی وہ اس کی اسٹیمپنگ کب سے شروع ہوگی، لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ جنوری سے ہوگا، لیکن وہ جو ویزا ایشو ہو چکے ہیں ان کی اسٹیمپنگ ہو رہی ہے۔
اس کے علاوہ ہم سے جو ہے ایک عبد الرحمن جو تھے ہمارے سامنے، انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ خروج نہائی پر جانا چاہتے ہیں تو کیا وہ خروج نہائی پر جا کے دوبارہ آ سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں امیگریشن قانون کے مطابق رہنے والے یہاں غیر ملکی اگر قانونی طور پر خروج ایگزٹ جاتے ہیں تو وہ کسی بھی وقت اپنے دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نصف سعودی صارفین ہر ہفتے آن لائن خریداری کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں کی جانے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سعودی عرب کے نصف صارفین کم از کم ہر ہفتے آن لائن خریداری کرتے ہیں۔ پوڈین کی جانب سے کی جانے والی تحقیق کے مطابق سروے کرنے والوں میں سے 24% ہفتے میں 2 سے 3 بار آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، جبکہ 11% روزانہ شاپنگ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جاری کرونا وائرس کی وبا کے باعث رواں برس آن لائن شاپنگ عروج پر ہے، کیونکہ وبائی مرض سے متعلق لاک ڈاؤن نے دکانیں بند کروا دی تھیں۔ اب کچھ آن لائن ریٹیلرز نے ڈیلیوری کمپنیوں پر زیادہ بوجھ بننے کے بعد مصروف سال کے اختتامی سیزن کی مدت میں تاخیر کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ پوڈین کے CEO مارک پاور نے کہا کہ عالمی وبا سعودی عرب میں پہلے ہی سے تیزی سے بڑھتی ہوئی آن لائن شاپنگ کو اپنانے میں تیزی لائی ہے۔ ایسے کسٹمر جنہوں نے ای کامرس کو اپنانے میں سستی کا مظاہرہ کیا تھا، وہ لاک ڈاؤن کے تحت مجبوری میں اس کو اپنے گلے لگانے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ہم ایسے برانڈ دیکھ رہے ہیں جو کسٹمر کے طور طریقوں میں اس کی تیزی کے ساتھ تبدیلی لا رہے ہیں۔ لباس اور خوبصورتی سے قدرے آگے مملکت میں آن لائن خریداری میں الیکٹرانک سب سے آگے ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسمارٹ اسپیکر جو ہے مملکت دنیا بھر میں سب سے اوپر 73% ہے جو پہلے ہی خرید چکے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق Amazon.sa سعودی عرب میں سب سے زیادہ مقبول آن لائن ریٹیلر ہے، جہاں 64% لوگ خریداری کرتے ہیں، جبکہ noon.com 59.7% صارفین کے ساتھ، جبکہ تیسرے نمبر پر جریر آتا ہے جو کہ 45% صارفین کے ساتھ ہے۔ دنیا بھر میں حال ہی میں شائع ہونے والی اسٹڈیز کے مطابق رواں ماہ سے لے کر کرسمس کے درمیان بہترین آن لائن شاپنگ متوقع ہے۔ ایک بڑی خبر شامل کریں گے، اب جو ہے ورک پرمٹ اور جو ریزیڈنس ہے کویت میں وہ 60 سال اور اس سے زائد کے لوگوں کا نہیں ہوگا۔ 1 جنوری 2021 سے کویت کی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی ایج 60 سال یا اس سے زیادہ ہوگی، اب ان کے جو ہے اقامہ اور جو ان کا ریزیڈنسی ہے وہ رینیو نہیں ہوگی، ان کے جاب اور ایگریمنٹ جو ہوگا وہ آٹومیٹک طور پر ایکسپائر ہو جائے گا۔ ان کو جو ہے 90 دن کے اندر کویت کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے لیے انہیں 1 مہینے سے لے کر 3 مہینے تک کا ٹائم دیا جائے گا، لیکن جو ہے ان کا اقامہ ایکسپائر ہو کیا ہو یا نہیں، وہ جیسے ہی ان کی ایج ہوگی ان کا ایگریمنٹ اور اقامہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، ابوظہبی نے جو اپنے ایئرپورٹس پر ایک نئی جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی لانے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جس کے ذریعے آپ کو سمارٹ ٹریول سسٹم ملے گا کہ جو سب سے پہلے اتحاد ایئر ویز کو شروع کر رہا ہے۔ اس کے تحت آپ کو لمبی قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا، آپ کے موبائل پر آپ کو میسیج آ جائے گا کہ آپ بورڈنگ کے لیے اس وقت تشریف لے آئیے، آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا کہ اس وقت آپ کی جو ہے فلائٹ چلے گی، اس وقت آپ بس میں بیٹھیں گے، آپ کو تمام اپڈیٹس آپ کے موبائل پر آپ کو ملتی رہیں گی، آپ کو لمبی قطاروں میں بیٹھنے کی ضرورت اور ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے یہ مرحلہ اتحاد ایئر ویز شروع کر رہا ہے، اس کے بعد اس کو باقی ایئر لائنز پر بھی اپلائی کیا جائے گا۔ 2 سال میں 8 لاکھ پاکستانیوں کو بیرون ملک بھجوانے کا ہدف۔ پاکستان کی حکومت نے آئندہ 1 سے 2 سال کے دوران بیرون ملک بھیجے جانے والے ورکرز کی تعداد سالانہ 8 لاکھ تک پہنچانے اور تحصیلات زر سالانہ 30 ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف طے کیا ہے۔ انفو ٹی وی کے پاس دستیاب دستاویزات کے مطابق اس وقت پاکستان بیورو آف امیگریشن کے ساتھ رجسٹرڈ بیرون ملک مقیم پاکستانی ورکرز کی تعداد 80,60,000 ہے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ برطانیہ، امریکہ اور جنوبی افریقہ میں پاکستانی ورکرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اب بھی پاکستانی ورکرز کی سب سے پہلی منزل ہے، جہاں 27,14,684 پاکستانی ورکرز موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات 16 لاکھ پاکستانیوں کی میزبانی کے ساتھ دوسرے، بحرین، قطر اور عمان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا بالترتیب تیسرے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر ہیں۔ کچھ شامل کرتے ہیں دلچسپ اور عجیب، انڈیا میں دیوالی اور زیورات گئے کوڑے دان میں۔ انڈیا میں یہ تہواروں کا موسم ہے اور دیوالی کے موقع پر لوگ اپنے گھروں میں صفائی اور رنگ و روگن کراتے ہیں۔ اسی صفائی کے چکر میں ایک خاتون نے 3 لاکھ کے زیورات کوڑے میں پھینک دیے۔
ٹائمز ناؤ کی خبر کے مطابق مغربی ریاست مہاراشٹر کے پونے شہر کی ایک رہائشی اپنے گھر کی صفائی میں اس قدر گم تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب انہوں نے 3 لاکھ مالیت کے اپنے زیورات کوڑے میں پھینک دیے۔ وہ اپنے گھر سے بیکار اور پرانی چیزیں نکال رہی تھی، جس میں ان کا ایک ہینڈ بیگ بھی شامل ہو گیا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد انہیں خیال آیا کہ اس بیگ میں تو سونے اور چاندی کے زیورات تھے۔ ان کے ہوش فاختہ ہو گئے کیونکہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گاڑی کوڑا لے کر جا چکی تھی۔ انہوں نے فوری طور پر ایک مقامی سماجی کارکن کو مطلع کیا، جنہوں نے پونے میونسپل کارپوریشن کو مطلع کیا اور ایک ٹیم اس ہینڈ بیگ کی تلاش میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کوشش کے بعد ان کا ہینڈ بیگ مل گیا، ورنہ ریکھا سلویکیا کے لیے یہ تہوار خوشیوں کی بجائے صدمے کا باعث ہو جاتا۔ بہرحال اس کے بعد ان کی خوشیاں دگنا ہونا فطری بات تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں چاندی کی پازیب، سونے کے منگل سوتر کے علاوہ دوسرے چھوٹے زیورات بھی تھے۔ انڈیا میں ریکارڈ کی اپنی اہمیت ہے، اسے بہت ہی تحسین کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کے احمد آباد کے ایک 6 سالہ بچے نے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ ارحم اوم تلسانیہ دوسری جماعت میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے سب سے کم عمر کے کمپیوٹر پروگرام ہونے کا گینیس بک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے، وادی الدواسر گودام میں ہولناک آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا۔ شہری دفاع کے فائر فائٹنگ یونٹ نے وادی الدواسر میں گاڑی کے سامان کے گودام میں لگنے والی ہولناک آتش زدگی پر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا۔ آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ متاثرہ گودام میں کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وادی الدواسر کمشنری میں شاہراہ عام پر واقع وسیع و عریض گودام، جہاں گاڑیوں کے پارٹس اور ڈیکوریشن کی اشیاء سٹور کی جاتی تھیں، ہفتے کی شام اچانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔